ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو جمعے کے خطبات ہیں نا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جمعے کے خطبات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو جمعہ کے خطبات ہیں، پہلے خطبے میں حمد و ثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک کے منتخب نصاب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دوسرے خطبے میں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اور پھر جو حالات حاضرہ میں جو چل رہا ہے نا، مسلمانوں کو جو مشکلات پیش نظر ہیں، جو مشکلات مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں، اس کے اوپر یہ ساری گفتگو پھر ہونی چاہیے۔ یعنی جمعہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن تھا کہ اس وقت میں تو کوئی یونیورسٹیز لیکچرز، کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس، اس طرح کا معاملہ یہ سب مسجد میں ہوتا تھا۔ اور جمعہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی تھی کہ مسلمانوں کی تربیت بھی ہوتی رہے ہر، یعنی کہ جمعہ میں جب ایک عالم دین یا ایک امام وہ کھڑا ہوگا تو وہ انہیں اللہ کی طرف بلائے، وہ قرآن ان کو سنائے وہ اپنے خطبے میں۔ وہ جمعے کا اصل مین خطبہ ہی ہے سب کچھ، لیکن انہوں نے وہ جو خطبہ ہے نا وہ رٹا رٹایا، ایک عربی میں کھڑے ہو کر دو چھوٹے چھوٹے سے خطبے پڑھتے، نہ ان کو خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس میں کیا ہے، اور نہ جو نیچے بیٹھے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بس وہ رٹے رٹائے ہر فرقے نے اپنے اپنے وہ نصاب میں لکھ دی ہوئے ہے، بس وہی 20 سال سے 40 سال سے ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اب سن سن کے اس کے الفاظ حفظ ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی بات بار بار 20 سال تک آپ کو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے خطبہ۔ خطبہ تو یہ تھا قرآن کی وہ آیات انتخاب کرتے جو موجودہ دور میں لوگوں میں جو برائیاں دیکھتے ہیں، اگر شرک و بدعت ہے تو وہ آیات قرآن پاک کی جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا لیتے، اور جو لوگوں کے ہاں جو بے روا روی ہے تو قرآن پاک کی وہ آیات کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ڈرایا جاتا۔ یہ تھا جس میں قرآن، جب زکوٰۃ کے مسائل ہیں قرآن پاک کی وہ آیات کا انتخاب کرتے زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کریں۔ اسی طرح جہاد اور قتال اور ٹیررزم جو پاکستان میں چل رہا ہے، اس طرح سودی نظام چل رہا ہے، قرآن پاک کی وہ آیات، شراب اور بے روا روی اور زنا اور فحاشی، وہ آیات کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں، تو ان آیات کا انتخاب کر کے پہلے خطبے میں وہ انتخابات کر کے اس میں سے وہ لوگوں کو ترجمہ و تفسیر اور تشریح بیان کی جائے، پھر اس ترجمہ و تفسیر کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی تفسیر پیش کر دی جائے۔ اگر حدیث مل جائے جو ہمارے ہاں اصح کتاب ہے، بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی کتب ستہ وغیرہ، ان میں سے ان احادیث کو لیا جائے جو ان آیات کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر جو بھی موضوع چل رہا ہو حالات حاضرہ کا اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ یہ معاویہ بن سفیان یہ تو نہ خلیفہ تھے، نہ رشد و ہدایت پر تھے، نہ یہ جو ہے نا لوگوں نے ان کو چنا تھا، یہ متغلب تھے، متسلط تھے۔ ان لوگوں نے قہر اور غلبے کے ساتھ حکومتیں حاصل کی ہوئی تھی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا معاویہ اینڈ کمپنی کا، ان کی حکومت مضبوط ہونی چاہیے، ان کا مخالف کوئی نہ ہو، وہ جو چاہیں کریں، مادیت حاصل کریں، پیسہ کمائیں، عیش و عشرت کریں، اور بادشاہی نظام لے کر آئیں اپنی حکومت، جس طرح عرب میں آج کل ہے۔ کسی عرب ملک میں بھی جو ہے نا جمہوریت نہیں ہے، کسی عرب ملکوں میں بھی شریعت کا نفاذ نہیں ہے، سب بادشاہت کا نظام ہے، یہ سب ماویائی نظام ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی، یہ معاویہ پرست ٹولہ ہے، اور اسی معاویہ پرست ٹولے سے یہ مولوی نکلے ہیں۔ مولوی کو سب سے پہلے اپنی تنخواہ، اپنی روزی روٹی کی پڑی ہے۔ جس کو تنخواہ روزی روٹی کی نہیں پڑی، جو حق بیان کرتا ہے، اس کے اوپر پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں، ان کو کافر بھی کہا جائے گا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، ان کو لوگ پسند نہیں کریں گے، ان کو لوگ جو ہے نا قتل کرنے کے در پہ آ جائیں گے۔ جس بھی انسان نے مولوی، امام مسجد یا عالم دین نے روزی روٹی کو، چندے کو، اپنی بادشاہت اور حکمرانی کو ترک کر دیا ہے نا، اور وہ صرف حق بیان کرتا ہے مسلک سے بالا تر ہو کے، پھر دنیا جو ہے نا اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہی نشانی ہوتی ہے، اگر آپ کے مخالفین جتنے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حق بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں باطل ختم نہیں ہو گیا، دنیا میں باطل موجود ہے۔ یا تو کوئی دعویٰ کرے دنیا سے باطل ختم ہو چکا ہے تو ہمارا کوئی مخالف ہی نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ جب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اس دنیا میں برائی، باطل کثرت میں موجود ہے، اور اگر آپ حق بیان کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ باطل اور وہ جو مخالفین ہیں وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے نہ ہوں۔ تو اگر وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا حق کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے وہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے باطل کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو منافقانہ زندگی گزارتے ہیں، سب پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی، بس کٹھے ہو جو، کھاؤ پیو عیش کرو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، یہ منافقانہ گفتگو ہے۔
اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء یہ بات پر عمل کرتے، وہ کسی کو چھیڑتے نہ اور اپنا چھوڑتے نہ، آرام سے دنیا میں آتے کھاتے پیتے قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے دنیا سے چلے جاتے. ایسا نہیں کیا انبیاء کرام نے. انہوں نے آگے بڑھ کے مزاحمت کی، باطل کو باطل کہا، برائی کو برا کہا. اس لیے برائی نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو مصیبتیں دیں اور ان کی مخالفت میں نکلے. جتنے جس کے مخالف ہوں گے نا، سمجھ لیں کہ وہ اتنا ہی حق کے قریب ترین ہے، کیونکہ دنیا میں باطل ختم نہیں ہو سکتا. تو جب آپ حق کی بات کریں گے، باطل ضرور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. تو اس لیے جو آپ نے سوال پوچھا نا، یہ جمعے کے خطبات یہ جو مولوی آج کل پاکستان میں کرواتے ہیں، بالکل ہم تو کسی بھی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اتنا جھوٹ مولوی بولتا ہے، دل کرتا ہے کہ اٹھ کے چلے جائیں یہاں سے. کتاب و سنت میں جھوٹ، نبی پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ، اور اپنے مسلک میں بھی جھوٹ در جھوٹ. کوئی اولیاء کرام کو لے آئے گا، کوئی پیروں کو لے آئے گا، کوئی اپنے من پسند لوگوں کو لے آئے گا. ہم جھوٹ بولتا چلے جائیں گے. جمعے کے خطبے میں 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مولوی نے کہا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی جو ہے نا ماں غوث پاک کے پاس آئی، تو جناب اس نے آ کے اس کو کہا، اس نے ایسے ہاتھ پڑھ کے اسرائیل سے پکڑ کے روحیں کھینچ لی. سارے بندے اس دن جو مرے تھے سارے زندہ کر دیے غوث پاک نے. اندازہ کر لیں. ایک بندے نے کہا جی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے سے سورج کی تپش حضرت عمر کو لگی، حضرت عمر نے گھور کے سورج کی طرف دیکھا، سورج ٹھنڈا ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے کہا عمر یا سورج کو کہہ دے جو ہے نا وہ ایسا نہ کر، مسکرا دے. تو سورج جو ہے نا پھر دوبارہ صحیح ہو گیا. یہ مسجد کے خطبے میں ممبروں پر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے. ایسے غلیظ لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں، شرک و بدعات میں لوگوں کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں. اپنے مسلک کی بات کریں گے اور اپنے مسلک سے بھی ہٹ کر جو ہے نا ماویائی نظام کو لانا چاہتے ہیں.